2019 میں ترکی سے تقریباً 60,000 مہاجرین سمندر کے راستے یونان کے ساحلوں پر پہنچے، جو 2018 سے دگنی تعداد تھی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے یونانی حکومت نے ترکی سے صرف چند کلومیٹر فاصلے پر واقع لیسبوس کے جزیرے کے نزدیک سمندر میں ایک جالی دار رکاوٹ کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے۔ 3.25 کلومیٹر طویل اور $5.5 لاکھ کی لاگت سے بننے والی یہ رکاوٹ سطح سمندر سے اوپر ہوگی اور اس پر مہاجرین کی کشتیوں کی تنبیہ کے لیے لائٹیں لگی ہوں گی۔ اس منصوبے سے زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ رکاوٹ یا تیرتی ہوئی دیوار کی وجہ سے امدادی کارروائیاں کرنے والوں کو بھی مصیبت زدہ مہاجرین کی جان بچانے میں دشواری ہوگی۔ جبکہ یونانی حکومت کا موقف ہے کہ یہ رکاوٹ انسانی اسمگلرز کو روکنے میں مدد فراہم کرے گی۔ گزشتہ سال اگست سے مہاجرین کی بڑی تعداد میں آمد سے یونانی جزیروں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ لیسبوس جزیرے پر واقع 3,000 کی گنجائش والے موریا کیمپ میں 19,000 سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔ یہاں حالات زندگی آسان نہیں، رات کے وقت بجلی نہیں ہوتی، بہت سردی ہے، فیملی اور بچے کے لیے جو بیمار ہیں۔ No electric. It's very cold. It's night. It's family for baby is very sick. لیسبوس جزیرے کے مکینوں اور مہاجرین نے حالیہ دنوں میں ان پرہجوم کیمپوں کو بند کر کے انہیں کہیں اور منتقل کرنے کے لیے مظاہرے کیے ہیں۔ ہم ہر طرح سے ان مائیگرنٹس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے لیے زحمت یا ناپسندیدہ ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیر انسانی حالات میں رہ رہے ہیں۔ گزشتہ سال ترکی سے یونان فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 60 سے زیادہ مہاجرین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے یونان کو خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے۔ ہر ملک کی طرح اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا یونان کا بھی جائز حق ہے، لیکن سیاسی پناہ یا تحفظ کی نیت سے سمندر پار کرنے والوں کو ایسا کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ یونان پہنچنے والے پناہ گزینوں کی موجودہ تعداد 2015 کی اونچی ترین سطح سے کہیں کم ہے، جب شام میں خانہ جنگی سے بچ کر 8,85,000 پناہ گزین یہاں کے ساحلوں پر پہنچے تھے۔ ہنری رجویل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔